ایک ایسا ملک جہاں پہ انگریزی اچھی طرح سے سمجھنے والوں کی تعداد شاید 10% سے بھی کم ہوگی، وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً ہر شعبے میں انگریزی کا غلبہ رہا ہے، اور انہی شعبوں میں سے ایک شعبہ ایسا بھی ہے جس کا تعلق عام عوام سے ہے، اور وہ ہے کرکٹ کی کمنٹری۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہاکی جیسے کھیل میں شروع ہی سے اردو میں کمنٹری ہو رہی ہے، لیکن کرکٹ میں ایک تو کمنٹری بہت عرصے کے بعد شروع ہوئی، اور پھر جب شروع ہوئی تو چند ہی اشروں کے بعد اور اس اسے روایت کو سمیش کر زوال دیا آ گیا۔ دھونی نے پوائنٹ کی جانب، فیلڈر اچھلے لیکن کچھ نہیں بگاڑ سکتے، شاندار چھکا۔ تو دھونی ابھی بھی تیار ہیں مقابلے کے لیے، اور پہلی گیند پر انہوں نے زور سے بار کیا، پوائنٹ پر چھکا لگا دیا۔ Now it's his turn and boy does he deliver. This one typical سارے MS سلسلے Dhoni, کے اوپر fast گفتگو کرنے hands, کے لیے ہم نے outside زحمت the دی ہے off stump. جناب طارق سعید صاحب سے، اور ان سے ہم سوال کریں گے کہ اردو کمنٹری کی روایت کیا ہے اور اس کا ماضی، حال اور مستقبل کیا ہے۔ بہت شکریہ جناب ہمیں جوائن کرنے کا۔ تو آپ سے ایک سوال یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ 70 اور 80 کی دہائیوں میں اردو کمنٹری جب شروع ہوئی تو اس میں بڑے روشن نام ہمیں سامنے اس میں ملتے ہیں، جس میں منیر حسین کا نام آتا ہے، ادریس صاحب کا نام آتا ہے، حسن جلیل صاحب، تو اس طرح کے نام ہیں۔ لیکن پھر بعد میں یہ روایت جو ہے یہ رفتہ رفتہ ماند پڑتی گئی، تو اس کی کیا وجوہات رہیں؟ دیکھیے، یہ بھی ایک دلچسپ سی کہانی ہے۔ یہ دراصل ایک ہی اس دور میں ٹی وی ہوا کرتا تھا جو براڈ کاسٹر بھی تھا، جو کہ پروڈکشن بھی کرتا تھا کرکٹ میچز کی پاکستان کے اندر، اور ان کے جو دو بڑوں کی لڑائی تھی وہاں پر وہ اپنی اپنی پسند کا جو کامنٹری پینل ہے وہ چاہتے تھے، تو وہ پھر اس نے اتنا طول کھینچا کہ اس کو آخر جو ہے وہ ختم کرنا پڑا۔ اس کا شکار جو ہے اردو کامنٹری ہوگی، ان صاحبوں کی جو وہ انا کی لڑائی تھی۔ یہ ارلی 2000 کی بات ہے، ورنہ پاکستان میں ٹیسٹ میچوں میں اور ون ڈے انٹرنیشنل میچوں میں اردو کامنٹری جو ہے وہ 80 اور 90 کی دہائی میں وہ ہو رہی تھی۔ یہاں تک کہ TWI یا ورلڈ ٹیل کے آنے کے بعد بھی، جب یہ بڑی دنیا کی پروڈکشن کمپنیز پاکستان بھی آنا شروع ہوئی تو اردو کامنٹری ہوتی رہی پیرالل، لیکن پھر یہ بند جو ہے یہ آپسی اختلافات کی وجہ سے ہوئی، اور وہ ٹیلی ویژن کے بڑوں کے اختلافات۔ اچھا، لیکن ابھی ایک اس میں خوش آئند بات ہوئی ہے کہ PSL کے لیے دوبارہ اردو کمنٹری کا آغاز ہوا ہے، تو آپ کے خیال سے یہ جو سلسلہ ہے یہ آئندہ مستقبل میں بھی جاری رہے گا؟ اور دوسرا یہ ہے کہ تھوڑا فارمیٹس بھی بدل گئے ہیں، سوشل میڈیا آ گیا ہے، چھوٹے کلپس لوگ نکال کے اپلوڈ کر دیتے ہیں، تو اس ساری صورتحال میں مستقبل آپ کس طرح دیکھتے ہیں اردو کمنٹری کا؟ دیکھیے، مستقبل تو بالکل اس کا مجھے تو اچھا دکھائی دیتا ہے، کیونکہ لوگ جو ہیں وہ اپنی زبان میں وہ اس کھیل سے متعلق آگاہی چاہتے ہیں، اس سے زیادہ دلچسپی بڑھے گی، کیونکہ اس وقت جو کھیل ہے وہ بڑے شہروں سے نکل کر وہ دور دراز علاقوں میں پہنچ گیا ہے۔ اگر پاکستان ٹیم کو ہی آپ دیکھ لیں تو اس میں 75-80% کے قریب جو کرکٹرز ہیں وہ آپ کو وہ دور دراز علاقوں سے ہی نظر آتے ہیں، تو ان علاقوں میں جو کھیل ہے وہ اگر آپ نے اور اس کو مقبول کرنا ہے تو پھر اس کا ذریعہ جو ہے بالکل اردو کامنٹری بن سکتی ہے۔ اس میں بڑی مثال ہمارے سامنے ہمسایہ ملک کی ہے، بھارت کی۔ وہاں پر ہندی کامنٹری کو صحیح اسپرٹ کے ساتھ شروع کیا گیا 2012 میں، اور اس وقت وہاں عالم یہ ہے کہ جو 75% ان کی تقریباً آڈینس ہے وہ ہندی کامنٹری کی طرف مائل ہے، ہندی کامنٹری کی ویورشپ ہے، اور باقی انگلش اور جو باقی زبانیں ہیں وہاں تو اس وقت 12 زبانوں میں کامنٹری ہو رہی ہے، 12 مختلف زبانوں میں، تو ہندی جو ہے وہ سر فہرست ہے۔ حالانکہ ہندی پورے ہندوستان میں نہیں بولی جاتی، اردو تو پورے پاکستان میں بولی جاتی ہے۔ اچھا، یہ بتائیے کہ جو اردو میں کمنٹری ہے وہ کس حد تک مشکل ہے انگریزی کے مقابلے پر؟ کیونکہ ایک تو کھیل اس طرح کا ہے کہ جو انگلینڈ سے آیا تو اس کی تمام اصطلاحات جو ہیں وہ انگریزی ہی کی ہیں، تو اردو میں کمنٹری کرنا کس حد تک مشکل ہے؟ دیکھیے، اردو میں جو ہے وہ کامنٹری کرنا اتنا آسان تو نہیں ہے انگریزی کی طرح، یہ بالکل آپ کی بات بجا ہے۔ یہ شروع میں جب پاکستان میں کامنٹری شروع ہوئی تو یہ جو ٹرمز تھیں وہ ایگزیکٹلی ان کا ترجمہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ وہ قیوم نظر صاحب جو ہمارے بڑے ایک فیمس پوائٹ تھے،
وہ بھی کامنٹری کیا کرتے تھے ریڈیو پر. تو وہ جو بلے باز جا کے گارڈننگ کرتا ہے تو اس کو باغبانی انہوں نے کہنا شروع کر دیا تھا. تو اس طرح جو رنز سے ان کو دوڑ کہا جاتا تھا, دوڑیں کہا جاتا تھا. لیکن وہ پھر اتنی اس کو پذیرائی اس چیز کو ملی نہیں. تو جو ٹرمز ہیں آپ یہ دیکھتے ہوں گے کہ جو سائنس وغیرہ کے بھی عام طور پر جتنی ٹرمز ہیں وہ دراصل اسی زبان کی ہی استعمال ہوتی ہیں. تو اگر ان کو اسی زبان میں رہنے دیا جائے, اب اگر ایک مثال کے طور پر کرکٹ میں پوزیشن ہے فائن لیگ کی یا جو تھرڈ کی پوزیشن ہے یا سلی مڈ آف ہے, سلی مڈ آن ہے, تو آپ اگر ان کا ترجمہ کرنے بیٹھ جائیں گے تو پھر یا تو ضمیر جعفری کی طرح وہ پھر آپ وہ شاعری میں ہو سکتا ہے وہ استعمال ان لفظوں کے ترجمے کا. تو باقی اگر میرا خیال ہے ٹرمز کو آپ ٹرمز ہی رہنے دیں گے تو وہ زیادہ اچھا لگتا ہے, اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. ٹرمز تو سمجھتی ہے عام پبلک بھی, کرکٹ کھیلنے والے بھی سمجھتے ہیں, کرکٹ دیکھنے والے بھی سمجھتے ہیں کرکٹ کے. اچھا, اگر اس سلسلے میں اگر ہم اردو کا موازنہ ہندی سے کریں تو ہندی والے تھوڑی سی زیادہ آزادی سے کام لیتے ہیں اور زیادہ کھل کھیلتے ہیں اور کئی چیزوں کا انہوں نے ہندی میں ترجمہ کر رکھا ہے. مثلاً وہ اننگز کو وہ پاری کہتے ہیں, اس کے علاوہ وہ شتک اور اردھ شتک اس طرح کے اور کئی اور بھی اصطلاحات ہیں جس کا انہوں نے ہندی میں ترجمہ کر لیا ہے. تو اردو والے کیا اس سے کچھ حاصل کر سکتے ہیں اس کی مثال پہ کوئی عمل کرتے ہوئے؟ نہیں, اب مثال کے طور پر ہندی میں اس وقت جو شارٹ بال ہے اس کا ترجمہ کیا جا رہا ہے چھوٹی بال. اب وہ امیتابھ ایک دن ٹیلی ویژن پر آئے تھے, امیتابھ بچن جو بہت ہی فیمس بالی ووڈ ایکٹر ہیں, تو انہوں نے بھی اس پہ بڑا اعتراض اٹھایا تھا. وہ خود لسانیات کے بھی ماہر ہیں. اچھا, آپ کو یاد ہوگا کہ ایک زمانے میں اس طرح ہوتا تھا کہ ایک کمنٹیٹر ہوتا تھا جو کہ زبان کا یا جو ماحول کو بیان کرنے میں, منظر کشی کرنے میں مہارت رکھتا تھا, اور ساتھ میں ایک ماہر ہوا کرتا جو عام طور پہ سابق کھلاڑی کوئی آ جاتا تھا, حنیف محمد صاحب یا مشتاق محمد, اس طرح کے لوگ آتے تھے. تو اس میں کمنٹیٹر جو ہے وہ صورتحال کو بیان کرتا تھا اور پھر ان کی رائے لیتا تھا کہ آپ بتائیے کہ اس کے کیا مضمرات ہیں. لیکن اب یہ ہوا ہے کہ کھلاڑی خود ہی آ گئے ہیں اور وہ خود کمنٹری کرنے لگے ہیں. تو آپ کے خیال سے مطلب کیا یہ ٹھیک ہے یہ جو ٹرینڈ ہے, اور کیا ایک اچھا کھلاڑی لازمی بات ہے کہ اچھا کمنٹیٹر بھی ثابت ہوگا؟ کامنٹری جو ہے وہ صرف وہ ٹیکنیک ڈسکرائب کرنے کا تو نام نہیں ہے, اس میں آپ نے تھوڑا سا ڈرامہ بھی اس میں ہونا چاہیے, تھوڑا سا وہ لٹریچر کا بھی ٹچ ہونا چاہیے جس بھی زبان میں ہو رہی ہو, اور اس میں اور بھی چیزیں آ جاتی ہیں, اس میں ہسٹری بھی آ جاتی ہے, اس میں تھوڑی سی وہ جو جمالیاتی چیزیں ہوتی ہیں وہ جمالیاتی پہلو کو بھی آپ کو شامل کرنا پڑتا ہے. تو وہ پھر اگر تو ایک جو کھلاڑی ہے اس میں یہ صلاحیت ہے, ایک اچھا وہ صداکار ہے, تو پھر تو اگر ہو جائے تو سونے پہ سہاگا ہے. نہیں تو پھر آپ کے پاس براڈ کاسٹر اچھا ہونا چاہیے ایک کالر کے طور پر, اور جو ایکسپرٹ ہے یا جو کلر کامنٹری ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ ٹیسٹ کرکٹر یا کسی اچھے کرکٹر کی ہی زبان سے زیادہ اچھی لگے گی. اچھا, آپ مختلف ملکوں میں گئے ہیں اور وہاں پہ آپ نے کمنٹری کی ہے, تو دوران کمنٹری کوئی یادگار واقعہ یا کوئی ایسا لمحہ جو آپ نے اپنی کمنٹری کے دوران آپ نے بیان کیا ہے اور آپ کو ابھی بھی یاد ہے, وہ ایسا کوئی خاص کوئی لمحہ ہوگا؟ جی ہاں, ایک تو پاکستان اور بھارت کے درمیان بنگلور کا ٹیسٹ میچ تھا, تو میں اس وقت کامنٹری کر رہا تھا چینا سوامی اسٹیڈیم میں انڈیا میں. وہ لاسٹ ٹائم پاکستان نے انڈیا کو انڈیا میں ہرایا تھا ٹیسٹ میچ. وہ بہت ہی ایک خوبصورت لمحہ تھا جو آپ کی یادوں کا حصہ بن کر رہ جاتا ہے. شہریار خان صاحب مرحوم جو پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین تھے وہ ہمارے ساتھ تھے, تو وہ اس کی بالکل یادیں رہیں گی. پھر پاکستان نے 2009 میں جب پاکستان T20 ورلڈ کپ جیتا تھا اس کے فائنل کی میں کامنٹری کر رہا تھا, وہ اختتامی لمحات کی, جیت کے لمحات کی, وہ یاد رہیں گی. تو ایسی کئی چیزیں ہوتی ہیں جو پھر آپ بھلا نہیں پاتے. تو کوئی ایسا آف دا فیلڈ کوئی دلچسپ واقعہ کوئی پیش آیا ہو جو آپ ہمارے ناظرین کو بتانا چاہیں؟
ایک بار پاکستان زمبابوے کا میچ ہو رہا تھا یہ ارباب نیاز اسٹیڈیم میں پشاور میں. تو وہاں شاہد آفریدی جو ہیں یہ اس دور میں نئے نئے سپر سٹار بن کے یہ سامنے آئے تھے. تو یہ پاکستان نے بیٹنگ شروع کی. دن کے وقت میچز ہوا کرتے تھے, ڈے میچ تھا, ون ڈے انٹرنیشنل. تو شاہد آفریدی میچ کی پہلی گیند پر وہ جا کر آؤٹ ہو گئے. وہ جب یہ آؤٹ ہوئے تو جب واپس جا رہے تھے تماشائیوں نے ہنگامہ کھڑا کر دیا کہ میچ نہیں ہوگا, رکے گا. تو انہوں نے وہ میچ روک دیا. لوگوں نے بہت سمجھانے کی, آرگنائزرز نے کوشش کی, سیکیورٹی نے بھی, کہ آپ میچ ہونے دیجیے. تو لوگوں کا وہاں اصرار یہ تھا کہ نہیں, یہ پہلا بال تھا, یہ ٹرائی بال تھا, اس لیے جو ہے میچ دوبارہ شروع کیا جائے. انٹرنیشنل کرکٹ میں ٹرائی بال. جی ہاں. تو بڑی دیر تک میچ رکا رہا. وہ کو تقریباً 45-50 منٹ بعد نوبت آئی کھیل دوبارہ شروع کرنے کی. پھر اگلا بیٹسمین جو ہے وہ گیا, ان ہوا اور کھیل دوبارہ شروع ہوا. تو ایسی خاصی وہ رہی ہیں دلچسپیاں. ٹھیک ہے. اچھا, آپ نے ٹیلی ویژن کے لیے اور ریڈیو دونوں کے لیے کمنٹری کی ہے, تو آپ کے خیال سے دونوں میں کیا فرق ہے, اور زیادہ مزہ آپ کو ریڈیو پہ آتا ہے یا ٹی وی پہ؟ دیکھیے, جو براڈ کاسٹر ہوتا ہے, کوئی بھی کسی سے بھی آپ پوچھیں گے تو وہ ریڈیو کا جو میڈیم ہے اس میں زیادہ آپ کو آزادی ہوتی ہے بولنے کی. اور ٹیلی ویژن میں آپ نے زیادہ تر جو ہے وہ تابع رہنا ہوتا ہے اپنے ڈائریکٹر کے, کہ آپ کا ڈائریکٹر جو آپ کو کس طرف لے کر جا رہا ہے, اور آپ نے جو اسکرین ہے آپ نے اس کے تابع رہنا ہوتا ہے. تو اس لیے ریڈیو میں ایسی آپ پہ کوئی پابندی ہوتی نہیں ہے. تو ریڈیو میں آپ بہت زیادہ کھل کے آپ جو ہے وہ بول سکتے ہیں. تو اس لیے ریڈیو جو ہے ایک براڈ کاسٹر کے لیے تو وہ زیادہ دلچسپی کا باعث ہوتی ہے. جی. اچھا, یہ بتائیے گا کہ آپ کی ہمدردیاں تو ظاہر ہے کہ قومی ٹیم کے ساتھ رہتی ہیں جب انٹرنیشنل میچ ہو رہے ہوں, اور جب PSL ہو رہی ہے تو وہاں بھی کسی ایک ٹیم کے ساتھ آپ کی ہو سکتا ہے کہ زیادہ ہمدردیاں ہوں. تو وہ بیلنس کیسے کرتے ہیں اپنے آپ کو کہ جو دوسری ٹیم ہے وہ زیادہ بہتر کھیل رہی ہے, تو وہ اپنے جذبات کو کنٹرول کر کے اور ایک متوازن رائے دینا, تو اس میں کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں؟ کامنٹیٹر کو تو ہمیشہ جو ہے وہ متوازن ہی رائے دینی چاہیے ہوتی ہے. اور کامنٹیٹر کبھی بھی اچھا نہیں لگتا. خواہ ورلڈ کا فائنل پہ بھی آپ کامنٹری کر رہے ہوں تو آپ یک طرفہ نہیں ہو سکتے. اور کیونکہ ظاہر ہے آپ کو اکثر ایسا ہوتا ہے, اب تو ویسے بھی دنیا جو ہے وہ سمٹ کے آ گئی ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے اور یہ دوسرے حالات کی وجہ سے. تو کچھ ضروری نہیں کہ آپ کو صرف اپنے ملک کے لوگ یا اس ٹیم کے جو طرفدار ہیں صرف وہی سن رہے ہیں. آپ کو بہت سے لوگ جو ہیں جو نیوٹرل کسی تیسرے کنٹری کے ہو سکتے ہیں تو وہ بھی آپ کو سن رہے ہوتے ہیں. یہاں تو ابھی جو ہرشا بھوگلے جو بہت ہی فیمس کامنٹیٹر ہیں ہمارے ہمسایہ ملک کے, ان کو تو کافی جو ہے اس کی قیمت بھی چکانا پڑی تھی یہ نیوٹرل رہنے کی. اور کافی عرصے تک ان کو کامنٹری نہیں مل سکی تھی. ان پہ یہ اعتراض کیا گیا تھا کہ یہ جو ہے یہ دوسری ٹیموں کی زیادہ بات کرتے ہیں اپنی ٹیم کی بجائے. تو کئی بار کامنٹیٹر کے لیے بھی مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ لوگ جو ہیں وہ صرف اپنی ٹیم کی ہی بات سننا چاہتے ہیں, اپنی ٹیم کے پوائنٹ آف ویو سے ہی بات سننا چاہتے ہیں. تو اس کا کچھ تو دھیان آپ کو کرنا پڑتا ہے جب آپ لوکل لینگویج میں کامنٹری کر رہے ہیں. مثلا اردو میں اگر کامنٹری ہوگی اور پاکستان کھیل رہا ہے تو ظاہر ہے پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے تو بات ہوگی وہاں پہ, لیکن وہ اس حد تک نہیں ہونی چاہیے کہ آپ جو ہے وہ آپ حدیں عبور کرنے لگ جائیں, آپ جو ہیں وہ غیر جانبداری کی. تو کامنٹیٹر کو وہ اس لائن سے باہر نکلنا نہیں چاہیے, وہ کبھی بھی اچھا لگے گا نہیں.